ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے ہرے بھرے جنگل میں ہاتھیوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کا ایک سب سے چھوٹا اور پیارا سا بچہ تھا جو بہت ضدی اور شرارتی تھا۔ ایک دن اماں اور بابا ہاتھی جنگل کی سیر کو جا رہے تھے تو اماں ہتھنی نے آواز لگائی، چھوٹو کہاں ہو تم؟ تیار ہو جاؤ، ہم جنگل کی سیر کو جا رہے ہیں۔ کہاں ہو تم چھوٹو، جلدی آؤ۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹو ہاتھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ اس نے منہ پھلا رکھا تھا، وہ اماں ابا کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اماں ابا سے کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ سیر پر نہیں جانا چاہتا، جنگل میں ادھر سے ادھر پھرنے سے میں بور ہو جاتا ہوں۔ تمہارے بہن بھائی تو بہت خوش ہیں، تم کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ میرے بہن بھائی جانا چاہتے ہیں تو جائیں، آپ لوگ ہمیشہ بس ایک ہی طرح جنگل میں گھومتے ہیں، ہاتھی ہونا بھی کتنا بورنگ ہے۔ امی اور بابا ہاتھی چھوٹو کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے، لیکن انہوں نے چھوٹو کو کچھ نہ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس جگہ سے کہیں اور مت جانا، ہم شام سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ ہاں، جیسے ہمیشہ کرتے ہیں۔ پھر پورا خاندان چھوٹے ضدی ہاتھی کو چھوڑ کر سیر کے لیے نکل پڑا۔ چھوٹو ہاتھی گھر والوں کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تو اکیلا کھیلتا رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اکتانے لگا۔ جب زیادہ بور ہونے لگا تو پھر اسے غصہ بھی آنے لگا۔ پھر خود سے کہنے لگا، آج کے بعد میں ہاتھی نہیں بننا چاہتا، چھوٹا ہاتھی ہونا بری بات ہے، لیکن پھر میں کیا بنوں؟ اسی وقت اس کے سامنے سے ایک ہرن قلاچے بھرتا ہوا گزرا۔ چھوٹو نے فوراً فیصلہ کر لیا، ہاں میں ہرن بن جاتا ہوں، پھرتیلا بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ بس پھر اس نے ہرن کی طرح قلانچے بھرنے کے لیے کودنا شروع کیا، لیکن اس کے موٹے موٹے پاؤں آپس میں ٹکرا گئے اور وہ دھڑام سے گر پڑا۔ سر پر بڑے زور کی چوٹ لگی۔ ہرن بننا بالکل مزیدار نہیں۔ اب چھوٹو ہاتھی نے جنگل میں ادھر ادھر گھومنا شروع کیا اور ایک بڑے سارے درخت کے نیچے پہنچا۔ وہاں پر بہت سے بندر رہتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بندر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھول رہے ہیں اور ایک دوسرے کو منہ چڑھا رہے ہیں اور خوب کھیل رہے ہیں۔ اس نے سوچا بندر ہونا تو بہت مزے کا ہے، میں بھی بندر بن جاتا ہوں۔ پھر اس نے درخت کے نیچے سے بندروں کو آواز لگائی، ہے بندروں، میری بات سنو، میں بھی ایک بندر ہوں، میرے ساتھ بھی کھیلو۔ بندروں نے ایک لمحے کو رک کر چھوٹو ہاتھی کو دیکھا، پھر سارے ایک ساتھ درخت سے نیچے اترے اور چھوٹو ہاتھی کے آس پاس آ گئے۔ کوئی اس کے اوپر چڑھ گیا، کسی نے اس کے کان کھینچے، کوئی اس کی سونڈ کو مروڑنے لگا اور کسی نے اس کے سر پر ناریل دے مارا۔ وہ تو بندروں کی طرح ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا کرے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ پھر اس نے اپنی سونڈ سے سارے بندروں کو بھگایا اور جلدی جلدی بھاگتا ہوا اس درخت سے دور چلا گیا اور یوں اس نے بندروں سے اپنی جان چھڑائی۔ پھر چھوٹو ہاتھی جنگل میں تھوڑا اور آگے گیا۔ اب اسے ایک درخت کے اوپر ایک ننھی سی گلہری نظر آئی۔ گلہری نے درخت سے ایک اخروٹ توڑا اور فوراً اپنے گھر میں چلی گئی۔ کتنا پیارا جانور ہے اور کتنا چھوٹا سا ہے، آرام سے ہر جگہ چلا جاتا ہے، بس میں بھی گلہری بن جاتا ہوں۔ چھوٹو نے درخت کے تنے میں بنے ہوئے گلہری کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے اپنی سونڈ گلہری کے گھر میں داخل کی، بیچاری گلہری ڈر کے بھاگ گئی۔ چھوٹو ہاتھی نے اپنا سر بل میں گھسانا چاہا، لیکن اس کا بڑا سارا سر درخت کے تنے میں پھنس گیا۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنا سر باہر نکالا۔ گلہری بننا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، درخت تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹو اب چلتا چلتا اپنے گھر سے بہت دور نکل آیا تھا۔ اب اسے ایک رنگ برنگا خوبصورت سا طوطا اڑتا ہوا نظر آیا۔ چھوٹو ہاتھی کو طوطا بڑا اچھا لگا۔
वो फौरन तोते के पास गया और बोला, मैं भी तोता बनना चाहता हूँ, मुझे उड़ना सिखाओगे? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें तोते की तरह उड़ना सिखा दूंगा। फिर वो दोनों पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पर गए। वहां जाके तोता बोला, अब मुझे गौर से देखो मेरे दोस्त, मैं कैसे उड़ता हूँ। ये कहकर तोते ने अपने पर फैलाए और मजे से उड़ने लगा। तोते की देखा देखी छोटू हाथी ने भी तोते की तरह अपनी टांगे फैलाई और पहाड़ से छलांग लगा दी। तोता हवा में उड़ता रहा और छोटा हाथी धड़ाम से जाके झील में गिर पड़ा। कीचड़ में लथपथ होकर बाहर निकला। उसका पूरा जिस्म दुख रहा था, हर जगह पर उसे दर्द हो रहा था। अब जनाब तोता उड़ता हुआ छोटू हाथी के पास आया और बोला, मेरे दोस्त, बेहतर होगा तुम हाथी बनकर ही रहो, तोता बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि घोंसले में से एक नन्हा मुन्ना सा चिड़िया का बच्चा झील में गिर पड़ा और पानी में डूबकर गायब हो गया। अम्मी चिड़िया परेशान होकर झील के ऊपर चक्कर काटने लगी और रोते रोते मदद के लिए पुकारने लगी, मदद मदद, मेरे बच्चे को बचा लो, मदद मदद। छोटू हाथी अम्मी चिड़िया की आवाज सुनकर फौरन पानी में कूद पड़ा और नन्हे चिड़िया के बच्चे को ढूंढने लगा। थोड़ी देर तलाश के बाद उसने नन्हे चिड़िया के बच्चे को ढूंढकर बाहर निकाल लिया और खुशी से चिल्लाने लगा, जिंदा है, जिंदा है। फिर छोटू हाथी ने आराम से चिड़िया के बच्चे को झील के किनारे घास पर रख दिया। अम्मी चिड़िया उड़ती हुई पास आई और बोली, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली, अगर तुम मदद ना करते तो मेरा बच्चा डूब जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी ये सूंड तो बहुत काम की है। छोटू हाथी चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि कितना अच्छा है जो मैं हाथी हूँ। अगर मैं हाथी ना होता तो नन्ही चिड़िया की जान ना बचा सकता। मुझे तो हाथी ही रहना चाहिए। अब शाम होने वाली थी और छोटू हाथी अपने घर से बहुत दूर निकल आया था और वो बहुत थक चुका था और जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहता था। वापसी के रास्ते में उसे वही तोता उड़ता नजर आया। फिर दरख्त के तने में गिलहरी भी नजर आई और शाखों के ऊपर झूलते हुए बंदर नजर आए और तेजी से भागता हुआ हिरन भी दिखा। लेकिन अब वो जल्दी से अपने घर वालों के पास पहुंचना चाहता था। उसे अम्मी बाबा और बहन भाई बहुत याद आ रहे थे और उसने फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी से जिद करके बदतमीजी नहीं करूँगा और खुशी खुशी हाथी बन के रहूँगा। कहानी खत्म। तो प्यारे बच्चों, मज़े की थी ना कहानी? और भी मज़े मज़े की कहानियाँ सुननी है तो गुल बकावली किड को सब्सक्राइब कर लो।